الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني يستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، 2 ہفتہ پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 موضوع عرض کیے تھے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ آج کل امت مسلمہ پر جو حالات ہے، جو پریشانیاں ہیں، ان حالات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا ترکیب اختیار کرنی چاہیے. پہلی چیز تو بیان کی تھی کہ حالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، تعلق ٹوٹ چکا ہے. حالات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں. دوسری چیز، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی کوشش مانگیں. تیسرے نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا اور مصیبت کو ٹالنے والی ایک چیز صدقہ ہے. آدمی صدقے کا خوب اہتمام کرے. ایک اور چیز ہے، بندے پر جب بھی کوئی مصیبت آئے یا مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے، خوشی میں ہو کہ غمی میں ہو، اپنی ہر ضرورت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے. ہم سب کا حال یہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. نہیں، کام جب شروع کر رہے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے اسے خیر طلب کرو. کام ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. دیکھو، نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے، صدقہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مقصد ہے. شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا عبادت کا مقصد ہے. اس لیے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، سب طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہی سوچ کر عبادت کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. روزہ رکھتا ہے، بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہوں. تو دعا میں بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ دعا جب بندہ کرتا ہے، تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے، تمام مخلوقات سے اپنی توجہ کو ہٹاتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے. دعا عبادت ہے. ایک اور حدیث میں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز چیز نہیں. دعا اتنی معزز ہے، جتنے اذکار ہے، جتنے ذکر ہے، جتنے اولاد ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے: من فتح له من الدعاء منكم فتحت له ابواب الاجابہ. جس آدمی کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، جس کو دعا کی توفیق ملی، دعا کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی چیز ہے. آدمی سوچتا ہی نہیں رہتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
پورے پورے دن گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الاجابہ، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے. دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تیرے سامنے مانگنے کی مجھے توفیق عطا فرما. نماز پڑھنا ایک ہی عبادت ہے، لیکن آدمی کا یقین اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا اعتماد ہو جائے، دل میں یہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ میرا کام بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے. میں اپنی بچی کی شادی کروں گا، اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. میں اپنی دکان کھولوں گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. میں اپنے گھر کو شروعات کراؤں گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. آدمی اپنی تنہائی کی ضرورتیں، اپنی عام ضرورتیں، اپنی خاص ضرورت اللہ تعالیٰ کو آ کر فرما دے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے آدمی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، دوسروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. گھر میں پریشانی آ گئی، دوسروں کے سامنے تو شکوہ شکایت کرتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرتا ہے. اللہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میری اولاد نافرمان ہے. آدمی کبھی اللہ کے سامنے مانگتا ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرمائے مجھ سے مانگو تو تمہاری دعا کو قبول کروں گا. انبیاء علیہ السلام کا حال یہ تھا، اپنی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، بڑی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، قرآن نے اس کو بھی نقل کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار. آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، ہر جنتی کی خواہش یہ ہوگی کہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں. سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی چیز کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. اور مدین جب پہنچے وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے جانب حاضر ہوئے، اللہ کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں نقل فرمائی ہیں، ربنا ربنا کر کے بہت ساری دعائیں ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے بھی دعا کی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی. آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن نے اس کو نقل کر دیا. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے. ایسے دعا، ایسے جب قرآن میں دعا یا جملے نقل کیے گئے، ایسے دعا ایسے جملوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، اللہ سب ختم ہو گیا، اللہ سب ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لوگ پریشان ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون بھی خوشبو ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جو مصر کے گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ پورے حجاز میں، پورے عرب کے اندر غلہ ختم ہو چکا ہے، اناج نہیں. اب مصر میں غلہ بہت ہوتا ہے، اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہے، آپ عرب کے لیے کچھ غلہ بھیج دیجیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی گھر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ
فکر نہ کیجیے، آپ مطمئن رہیے، میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا اناج بھیجوں گا کہ اتنی لمبی قطار میں اونٹ کی اتنی لمبی قطار ہوگی، اتنا اناج ہوگا کہ پہلا اونٹ عرب میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر کے اندر ہوگا، اتنی لمبی قطار بھیجوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اتنا اللہ بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تقسیم کرنا شروع ہی کر دیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تقسیم کر رہے ہیں، جا کر لے کر آتا ہوں۔ سوچا کہ اپنے یہاں بکری ہے، اس بکری کو ذبح کرتا ہوں، کچھ کھا پی کر جاتا ہوں، سفر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بکری کو ذبح کیا، جب بکری کو ذبح کیا تو اندر سے ایک بھی خون کا قطرہ نہیں نکلا، ایک بھی قطرہ نہیں۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، رونے لگے، اسی حالت میں انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہو، مجھے جا کر میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ تم نے ہم سے عہد کیا تھا اور تم تو وعدے کے بہت پکے ہو، اور یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا کہہ دینا کہ عمر سمجھ سے کام لو، سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو، فالکیسو یا عمر، سمجھ سے کام لو، آپ کو نہیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے اور جا کر کہا، خادم سے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ کہا ہے، آخر میں کہا ہے کہ عمر سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کیا بات ہے؟ تمام لوگوں کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کچھ خطا ہو رہی ہے، کچھ چوک ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا آپ سے غلطی ہو رہی ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے؟ فرمانے کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کے یہاں جب قحط پڑا، لوگوں کے لیے کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، غلہ نہیں تھا، آپ نے اپنے گورنر کے نام تو خط لکھا اور وہاں سے اناج منگوایا، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ تھوڑا دل میں احساس ہوا کہ غلطی کا ادراک ہوا کہ بھائی یہاں غلہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، میں نے اپنی ضرورت کے سلسلے میں لوگوں کی طرف رجوع کیا، پروردگار کی طرف رجوع نہیں کیا۔ فوراً لوگوں کو جمع کیا، نماز استسقاء ادا کی گئی، پھر اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر بادل آ گئے اور پورا کا پورا بارش شروع ہو گئی۔ معلوم ہوا آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، چھوٹی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہم نے دعا کس کو سمجھ دیا؟ بس ایسے بہت سارے لوگ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایسے اپنے ہاتھ کو مارتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی پھر ہاتھ کو پھیر دیا، ختم ہو گیا، سمجھ گئے کہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا کا طریقہ نہیں۔ آدمی کسی بادشاہ کے در پر جاتا ہے، کسی کے پاس سوال کرنے جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رونے جیسا منہ بنا کر اس کے سامنے سوال کرتا ہے۔ اور اللہ اور بندے میں عجیب فرق ہے۔ بندوں کا حال یہ ہے، کتنا بھی پکا دوست ہو، کتنا پکا بھائی ہو، بلکہ باپ ہو اس زمانے کے اعتبار سے، آدمی ایک مرتبہ سوال کرے گا، دے دے گا، دوسری مرتبہ سوال کرے گا، دے دے گا، تیسری چوتھی مرتبہ دروازے پر جائے گا، وہیں سے بھگا دے گا، راستہ بدل دے گا، جو آ رہا ہے مانگنے والا۔ تو اللہ کا حال یہ ہے، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مانگے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، کندھے سے نیچے رکھے، موزے اوپر بھی نہ کرے، کندھے سے نیچے رکھے، خود دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھے،
کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد درود شریف کہتے ہیں. تو یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے دعا. پھر اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل و صورت بنائے. اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے. واقعہ یاد آ گیا, ایک بزرگ تھے, بہت دیوانے تھے. جب بھی ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. خود کے پاس نہیں ہوتا تھا, لوگوں کے پاس قرض مانگتے تھے اور دے دیتے. جو بھی آیا اس کو دے دیا. لوگوں کے پاس قرض مانگتے رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کے سر بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہو. جتنے قرضدار تھے, جتنے قرض کھا تھے, قرض چاہنے والے سب آگے ان کے دروازے پر اتفاق کر کے آ گئے. آج تو جب تک آپ دیں گے نہیں تب تک ہم آپ کے دروازے سے جانے والے نہیں. سب گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. حضور نے کہا کوئی حرج نہیں, آپ لوگ بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا تو میں آپ سب کو دے دوں گا. کچھ دیر ہوئی, ایک چھوٹا سا بچہ کچھ آواز کرتے ہوئے کچھ بیچنے کے لیے آیا. حضور نے اپنے خادم سے کہا دیکھو کیا ہے, بہت کیا بیچ رہا ہے, کیا چیز بیچ رہا ہے. خادم نے آ کر سنایا کہ وہ حلوہ بیچنے والا ہے, حلوہ بیچ رہا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. حضور نے کہا پوچھو کتنے کا ہے. جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کو حلوہ کھلا دو, یہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے مہمان کرتے ہیں. بچے کو بلایا گیا, حلوے کو تولا گیا, وزن کیا گیا, جتنا حلوہ تھا سب جتنے بیٹھے ہوئے تھے قرض کے لائن میں سب کو دے دیا. تھوڑی دیر بچہ کہنے لگا مجھے میرے پیسے ادا کرو, آپ نے میرا حلوہ دیا ہے. حضور نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہے, جیسے اور لوگ قرض کے لائن میں بیٹھے آپ بھی بیٹھ جاؤ. بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا, میرے امی مجھے ماریں گے, میرے ابا مجھے ماریں گے, میرا کیا ہوگا, میرا تو حلوہ بھی ختم ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں. جب اس نے رونا شروع کیا کچھ دیر ہوئی, گھر کے پاس ایک آدمی آیا. حضور نے خادم سے کہا جا دیکھو کون ہے. ایک تھیلی لے کر آیا, حضور کو پیش کی, انہوں نے لے دی. خادم سے کہا کھول کر دیکھو کیا ہے. اس میں بہت سارے دینار رکھے ہوئے, اشرف رکھے. حضرت نے کہا کہ جتنے ننانے نے سب کو دے دو, اور یہ بچہ جس کے پاس سے حلوہ خریدا اس کو بھی دے. اس تھیلی میں اتنا ہی تھا جتنا لوگوں کا قرضہ تھا, اور ان سب کو دینے کے بعد, بچے کو دینے کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں تھا. حضور حیران ہوئے, سب تو چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف کہا لوگوں کا قرضہ میرے پاس اتنا سارا تھا, میں آپ سے مانگ رہا تھا, اللہ آپ کی طرف سے دیا نہیں جا رہا تھا, لیکن اب کیا بات ہے کہ آپ نے میری مدد کر دی اور میری رقم بھیج دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, دل میں ڈالی گئی یہ بات کہ آپ مانگ تو بہت رہے تھے, مانگنے والے تو بہت سارے ہیں, لیکن رو کر گڑگڑا کر مانگنے والا کوئی نہیں تھا. جب یہ چھوٹے سے بچے کے پاس سے آپ نے حلوہ خریدا اور سب کو حلوہ کھلایا, یہ چھوٹے سے بچے نے جب رونا شروع کیا, اس کے رونے پر ہمیں ترس آ گیا, اس لیے ہم نے آپ کے لیے ترس کا انتظام کیا. معلوم ہوا اللہ کے سامنے مانگے, عاجزی کرے, انکساری کرے, اللہ کے سامنے اتنا آنسو آ رہا ہے, عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے. اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنے عیال کے لیے بھی دعا کرے, اپنی دنیاوی ضرورتوں کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرے, اپنی اخروی ضرورتوں کا سوال, جنت کا سوال, قبر میں راحت اور آسانی کا سوال, جہنم سے خلاصی کا سوال, تمام چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.